السلام علیکم۔ آج میں بتانے والی ہوں کہ جی سی یونیورسٹی لاہور اور اس کے کالا شاکاگو کیمپس میں اسپرنگ ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں۔ اس میں کون کون سے پروگرامز آفر کیے گئے ہیں، ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، انٹرویو کیسے ہوگا اور اسکالرشپس کیسے ملیں گی، فی اسٹرکچر کیا ہوگا۔ جی سی یونیورسٹی لاہور کی ایک جانی مانی مشہور یونیورسٹی ہے جہاں پر بہترین قسم کے بی ایس ایم پی ایچ ڈی کے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے اور جناب یہ لاہور میں واقع ہے۔ اس کا جو اب کیمپس کھلا ہے وہ ہے کالا شاکاگو میں۔ تو فرسٹ آف آل ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی کون کون سے پروگرام ایڈمیشن اوپن ہیں۔ جو مین کیمپس لاہور کا ہے اس میں بی ایس الیکٹرانکس، انوائرمنٹل سائنس، جنڈر اینڈ کلائمیٹ چینج، بی ایس مینجمنٹ اور بی ایس فزکس میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں۔ یہ سارے ایڈمیشن سیلف اور ریگولر دونوں پہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب میں ڈفرینس بھی بتاؤں گی آپ کو سیلف اور ریگولر میں ہوتا کیا ہے۔ جو کالا شاکاگو کیمپس ہے اس میں آرٹ اینڈ ہسٹری، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جیوگرافی، ہسٹری، میتھمیٹکس اور اسٹیٹکس میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں لاسٹ ڈیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے 3 فروری۔ اس کی آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے جو آ کے فل کرنی ہوتی ہے آن لائن۔ اس کے بعد آپ کو چلان نکلتا ہے، چلان آپ بینک میں پے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ود ان فیو ڈیز آپ کی ایڈمیشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے۔ ایڈمیشن آپ کو لاہور جانا پڑے گا دینے کے لیے۔ اور جناب یہ کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کی۔ اور آپ کے جو مارکس ہوں گے 10% میٹرک، 40% ایف اے سی، 20% انٹرویو اور 30% ٹیسٹ معنی رکھے گا۔ اور اپنی سب چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی۔ اگر آپ کا انٹرویو رہ جائے، ٹیسٹ کلیئر ہو لیکن تبھی آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ یہ اوپن میرٹ بھی ہوتے ہیں ایڈمیشن اور سیلف سپورٹنگ میں بھی ہیں۔ ریگولر میں آپ کی جو فیس ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے، سیلف سپورٹنگ میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ریگولر میں تھوڑے مارکس کا کرائٹیریا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ میرٹ تھوڑا ہائی ہوگا لیکن سیلف میں تھوڑا میرٹ لو ہوگا۔ تو اس کے بعد جناب آپ کی سپورٹس کی فی الحال جو ہوتی ہے نا کوٹا، وہ اس میں نہیں ہے اسپرنگ ایڈمیشن میں۔ اس کے بعد جناب بات ہے اس میں کہ آپ کو جو اسکالرشپس ملیں گی، اسکالرشپ آپ کو احساس کی بھی ہوگی، میرٹ اسکالرشپ بھی ہوگی، نیڈ بیس اسکالرشپ بھی ملیں گی۔ تو چاہے وہ سیلف والے بچے کیوں نہ ہوں ان کو بھی اسکالرشپ ملیں گی۔ اور ہاسٹل بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا۔ تو ہاسٹل کے ڈیوز بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اسکالرشپ لگ جائے تو ہاسٹل کے ڈیوز بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کافی سارے بچوں کو اسکالرشپ مل جاتی ہیں، میرٹ بیس کی بھی، نیڈ بیس کی بھی اور پوسٹ کوٹے بھی ملتی ہیں۔ تو جو ریگولر بیس پہ جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں بی ایس پروگرام میں، تو ان کی جو نارمل فیس ہوتی ہے وہ فرسٹ سیمسٹر کی 47,600 ہوتی ہے، کیونکہ جو فرسٹ سیمسٹر اس میں سیکورٹی فنڈز وغیرہ لیے جاتے ہیں آپ سے۔ سیکنڈ سیمسٹر کی 28,200 ہوگی، تھرڈ کی بھی 28,200 ہوگی، فورتھ کی بھی سیم، ففتھ کی بھی ہے، سکس کی بھی، سیونتھ کی بھی۔ جو 8 سیمسٹر یعنی کہ لاسٹ سیمسٹر ہوگا اس کے ڈیوز ہوں گے آپ کے 31,700۔ تو اس طرح آپ کے یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے سیم ہی ڈیوز ہیں ریگولر میں، تقریباً کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ریگولر بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی کمپلیٹ 4 سال کی ڈگری ہوگی 2,48,500 کے اندر۔ تو یہ ریگولر جو پروگرام ایڈمیشن لیں گے تو ان کی ٹوٹل ڈگری اتنے پیسوں میں ہوگی۔ لیکن جو بچے سیلف سپورٹنگ پروگرامز میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے فرسٹ سیمسٹر کی ڈیوز ہوتی ہیں 85,300 اور سیکنڈ سیمسٹر کی 58,400 اور تھرڈ کی سو آن۔ کیونکہ سیلف سپورٹنگ ہے اس لیے تھوڑی سی فیس تھوڑی سی اوپر ہوگی، لیکن اس پہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کو نیڈ بیس اور میرٹ بیس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ یہ فرسٹ کالج ہے جس نے سیلف سپورٹنگ والے پروگرامز کو اسکالرشپ پرووائڈ کی ہے، لیکن باقی جو پروگرام ہے نا یونیورسٹیز اس میں سیلف سپورٹنگ پروگرام کو اسکالرشپ پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ تو مطلب اگر آپ ایئر دفعہ انرول ہو چکے ہو تو آپ کو ایٹ لیسٹ فرسٹ سیمسٹر کی پے کرنی پڑے گی ڈیوز، اس کے بعد آپ کا اسکالرشپ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ٹوٹل ڈگری ہوگی سیلف سپورٹنگ کی وہ کتنے میں ہوتی ہے۔ ٹوٹل ڈگری جو ہوتی ہے سیلف سپورٹنگ پروگرامز کی وہ ہوتی ہے 4,97,600، یعنی کہ پورا آدھے کا فرق ہے۔ جو ریگولر کی ہو رہی تھی وہ 2 لاکھ سم تھنگ میں تھی، جو سیلف سپورٹنگ کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 4,97,600 کی۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا نا میرٹ تھوڑا کم ہوگا۔ یہ ایک سیمپل ٹیسٹ ہے بی ایس فزکس کا۔ تو اس طرح کے تمام سیمپل ٹیسٹ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ یعنی کہ اب جس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سیمپل ٹیسٹ دیکھ کے جائیں لازمی اور تیاری کر کے جائیں۔ جو اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں فزکس کے ٹیسٹ کے، ایک ہوتا ہے سیکشن اے اور ایک سیکشن بی۔ جو سیکشن اے ہے اس میں یہ ہمیں پیراگراف دیا ہوا ہوگا آپ لوگوں کو، اس کو آپ نے تھورولی ریڈ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جا کے ایم سی کیوز کو ٹک کرنا ہوگا۔ آگے ایم سی کیوز بھی آئیں گے، میں وہ بھی دکھاؤں گی۔ لیکن ایک ٹرک یاد رکھیں، جب بھی پیراگراف والے سوال ہوں تو ہمیشہ پہلے ایم سی کیوز کو ریڈ کریں، اس کے بعد اس کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے پیراگراف کو ریڈ کریں۔ یہ فرسٹ 6 کویشچن ہے پورشن اے کے، مطلب آپ نے جو پیراگراف ریڈ کیا ہے اسی میں سے سوال پوچھے گئے ہیں آپ کے۔ یہ بیسکلی نا اسے انگلش میں کمپریہنشن کہا جاتا ہے، مطلب پیراگراف کو ریڈ کر کے آپ نے کویشچن آنسر کو یعنی کہ ایم سی کیوز کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فزکس کا ٹیسٹ ہے، پریشان نہیں ہونا، اس میں کمپریہنشن دی ہوئی ہے بیسک سی، کیونکہ انگلش تو ہر سیمسٹر کا پارٹ ہی ہوگا۔ اس کے بعد جناب یہ فزکس کا جو سیکشن بی ہے وہ تھورلی پورا کا پورا فزکس سے ہوگا۔
تو اس میں ایسا کوئی ایسے وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھنا، جسٹ 2 سیکشن ہے، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے میں کمپریہنشن تھی اور سیکشن بی میں آپ کے فزکس سے ریلیٹڈ سوال MCQs ہوں گے۔ ٹوٹل فزکس سے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں 25 MCQs ہیں، ان کے آپ نیچر بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ان شارٹ اگر آپ SSS ہوتی ہے ایک بک، اس کے MCQs ریڈ کرتے رہیں تو آپ کو ہو جائے گا۔ مزید کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی بھی کیوری، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو اپلائی کرنے کا جو لنک ہے آن لائن وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو مزید کوئی سوال آپ مجھ سے پوچھ لیں کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔